بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو نکاح ختم کرنے کا اختیار جو ہے وہ غیر شرعی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کیا۔ اس کے علاوہ ہیومن ملک بینک، اس کا آج کل بہت زیادہ تذکرہ ہے، کھل بھی گیا ہے پاکستان میں۔ اس کا قیام جائز ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی فیصلہ ہونا ہے اگلے اجلاس میں۔ اور انسانی اعضاء عطیہ کرنا، اس حوالے سے بھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر بات کرنے کے لیے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی علامہ صاحب۔ سب سے پہلے ذرا یہی والا ایک اہم معاملہ، اسلامی نظریاتی کونسل نے دوسری شادی پر پہلی بیوی کو نکاح ختم کرنے کا اختیار دینا غیر شرعی قرار دیا ہے، اور اس حوالے سے عدالتی فیصلہ بھی موجود ہے جسے اسلامی نظریاتی کونسل نے غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے کیا سر اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں آپ علامہ صاحب؟ کیس کے پس منظر کے اندر بات کہی گئی ہے۔ میں اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ان دو قوانین کو، جو کہ آئلی قوانین 61 کے اور تنسیخ نکاح کا ایکٹ 1939 کا، ان دونوں قوانین کے اندر بالترتیب آرٹیکل 6 آئلی قوانین کی اور آرٹیکل 2 تنسیخ نکاح کے سب آرٹیکل 2 ان دونوں کے بارے میں بہت کیٹیگوریکلی 2013-14 میں اور 2014-15 میں یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ دونوں آرٹیکل خلاف شریعت ہیں اور ان کا ایکٹ میں سے حذف کیا جانا، آرڈیننس میں سے اس کو نکالا جانا ضروری ہے۔ بے شک لا آف لینڈ ہے، اور اس لا آف لینڈ کے مطابق سپریم کورٹ کے فاضل جج نے فیصلہ کیا ہے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل تو پہلے کہہ چکی ہے کہ یہ دونوں کے دونوں آرٹیکل غیر اسلامی ہیں، اور ان دونوں کی بیس کے اوپر جو کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو اسے ہم خلاف شریعت ہی قرار دیں گے۔ چیلنج تو اس فیصلے کو وہی کریں گے جو کہ جنہوں نے جو مدعا علیہ ہے یا جس کے خلاف یہ فیصلہ گیا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بظاہر تو دیکھنے میں بڑا ایک آسان سا لگتا ہے کہ جناب یہ اجازت دے دی گئی تنسیخ نکاح کی، لیکن اس فیصلے تک پہنچنے میں کم و بیش 10 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ 2014 کے قریب یہ معاملہ پہلی دفعہ ٹرائل کورٹ میں آیا، جب ایک میاں بیوی کے آپس میں اختلافات ہوئے۔ بیوی نے دعویٰ کیا کہ مجھے زبانی طلاق دے دی گئی ہے، شوہر نے انکار کیا۔ اس کے بعد پھر وہ آگے ایپیلیٹ کورٹ میں چلا گیا، اس کے بعد پھر عدالت عالیہ میں گیا، پھر عدالت عظمیٰ میں آیا۔ اب دیکھیے، عدالت عظمیٰ میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ ٹرائل کورٹ نے اور ایپیلیٹ کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں ماضی میں، وہ دونوں کے دونوں فیصلے غلط کیے ہیں ججز نے، اور ہم جو اب بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات صحیح ہے۔ یعنی 10 سال کے عرصے کے اندر یہ 4 جگہ پہ 4 مختلف عدالتوں کے اندر یہ کیس لگا رہا ہے، اور ان دا اینڈ آ کے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنی رولنگ دی ہے۔ تو یہ بجائے خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ قانون تو وہی ہے، لا آف لینڈ تو وہی ہے جس کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو 2 ججز نے الگ الگ عدالتوں میں فیصلے دیے اس کیس کے بارے میں، اور سپریم کورٹ ان دونوں فیصلوں کو رد کر رہی ہے، ان دونوں فیصلوں کو ختم کر رہی ہے۔ تو اسی اعتبار سے اسلامی نظریاتی کونسل اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ جو سامنے آئے جو شریعت سے متصادم ہو، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کا اظہار کریں کہ یہ فیصلہ شریعت سے متصادم ہے، اس کی آگے فراہم کریں۔ بالکل ٹھیک علامہ صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل نے سر ہیومن ملک بینک کے قیام کے معاملے پر طویل بحث کی، پھر اس کے بعد اس معاملے پر جو فیصلہ ہے وہ اگلے اجلاس تک مؤخر کر دیا ہے۔ مکمل جائزہ لینے کے بعد کیا امکان ہے سر؟ دیکھیے، اس میں نا ابھی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے تقریباً 30 سے 35 سوالات ڈاکٹرز کو بھیجے تھے۔ سندھ چائلڈ انسٹیٹیوٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ اس پورے پروجیکٹ کے پیچھے ہیں، انہوں نے کونسل میں آ کے بہت تھورولی بریف کیا اور ہمیں بتایا، ان تمام سوالات کے جوابات دیے، اور ان جوابات کے نتیجے میں نئے سوالات پیدا ہوئے، جن میں سے کچھ کا ممبران نے ڈاکٹر سے اظہار بھی کیا اور اس کے جوابات بھی لیے۔ اب آگے ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان تمام جوابات کی روشنی میں ہم
کونسل کے ممبران کو دوبارہ سے اس طرف لے کر آئے ہیں کہ اب دوبارہ آپ اس ریسرچ کو جو کہ کونسل کے ریسرچ ونگ نے کی ہے اسے اور ان جوابات کو ملا کر اپنی رائے کو ڈیولپ کیجیے. مین وائل ہم اس کے اوپر جو دیگر شریعہ کے ماہرین ہیں، مختلف دارالافتاء بڑے بڑے ادارے ہیں، ہم ان سے بھی ان سوالات کے جوابات کی روشنی میں آراء لے لیتے ہیں تاکہ متفقہ طور پہ کسی بھی نتیجے پر پہنچ پائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرعی معاملات کے اندر اگر کونسل کسی چیز کو یہ فیل بھی کر رہی ہوتی ہے، محسوس کر رہی ہوتی ہے. علامہ سے بذات خود اس سارے معاملے کو دیکھا ہے، آپ نے سوالات بھی بھیجے، جوابات بھی لیے، جائزے بھی لیے، رپورٹس بھی طلب کی، اس کے بعد آپ کی اپنی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیے، اصل مسئلہ ہے دودھ پلائے جانے کے معاملے میں حرمت رضاعت کا ثابت ہونا اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک میکنزم تیار ہونا نادرا کے تعاون سے. یعنی جس بھی ماں کا دودھ پیا جائے، چاہے ایک ماہ کا ہو یا 2-3 ماہوں کا دودھ پلایا جائے اس بچے کو اس خاص مدت کے درمیان میں جس میں وہ اس دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر گزارا ہی نہیں کر سکتا، تو ان تمام ماؤں کا ڈیٹا اس کے ڈیٹے کے ساتھ، اس کی فیملی ٹری کے ساتھ جڑنا ہے، اور تاکہ جب کبھی بھی اس کا جب فیملی ٹری نکالا جائے تو وہاں پہ یہ بات بھی ساتھ مینشن ہو جائے کہ یہ بچہ فلاں 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 ماں کا دودھ پیا ہوا ہے اور وہ ماں اور اس کی اولاد اس کے لیے بالکل وہی حیثیت رکھتے ہیں رضاعی والدہ اور رضاعی بہن بھائی ہونے کی حیثیت ہے جس طرح اس کے اپنے بہن بھائی ہیں اور اپنی والدہ ہیں. تو یہ رشتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ اس سے جنم لے گا. اس کو مینیج کرنا ہے. نادرا کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ بتائیں آپ اس کے اوپر کس طریقے سے اپنے سسٹم میں چینج کر سکتے ہیں. میں ذرا یہ جو آزاد ڈونیشن کرنا والے معاملے ہیں نا، اس پر بھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کو تو جائز قرار دیا ہے، لیکن سر اس بارے میں بھی فرما دیجیے گا اگر کوئی شخص اپنی موت کے بعد اپنے اعضا ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ہے شریعت میں؟ دیکھیے، اس کی نا 2 صورتیں بنتی ہیں کرن صاحبہ. ایک ہے اپنی حیات کے دوران اور ایک ہے بعد از حیات، یعنی ممات کے بعد. دیکھیے، ممات کے بعد تو انسانی جسم امانت ہو جاتی ہے اور انسانی جسم جس صاحب کا بھی ہے اس کے وجود سے روح تو نکل گئی، اب وہ قدرت نہیں رکھتا ہے اپنے جسم کے اوپر. بے شک وہ اپنی زندگی میں ہی وصیت کرے کہ میرے جانے کے بعد میرے جسم کے مختلف اعضاء ڈونیٹ کر دیے جائیں، اور شرعی طور پہ اب وہ چونکہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس وجہ سے اس کے اندر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اپنی زندگی کے اندر ایسے اعضاء جن کے ختم کیے جانے سے یا جن کے تبدیل کیے جانے سے اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا اور وہ اپنی حیات کو ایسے ہی لے کے چل سکے گا، تو ان جگہوں کے اوپر کونسل کا پہلے بھی یہی سفارش تھی اور اسی کو ہم نے انڈورس کیا ہے کہ وہاں پہ پیوند کاری کے لیے جس انسانی اعضاء کی پیوند کاری جائز ہے. مثال کے طور پہ 2 گردے ہیں. ہمارے دادا جان مفتی نعیمی صاحب علیہ رحمہ انہوں نے بھی اسی قسم کا ایک فتویٰ کیا تھا کہ 20 سے 25 سال پہلے کہ 2 گردے ہیں، کسی کو بہت شدید ضرورت ہے کہ کوئی اس کو 1 گردہ بھی ڈونیٹ کر دے گا تو وہ زندگی طویل پانے میں کامیاب بھی ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے گزر سکے گی اس کی زندگی. تو کوئی ایک اپنا گردہ اس کو ڈونیٹ کر دیتا ہے، اس کی پیوند کاری ہو جاتی ہے تو وہ جائز ہے. تو اس حد تک تو اسلامی کونسل نے پہلے بھی اس کے جواز کے بارے میں بات کی. آپ نے نا کچھ عرصے پہلے وی پی این کو غیر شرعی قرار دیا، پھر اس کے بعد موقف آیا کہ ایسا نہیں ہے، تو موجودہ حالات میں اس وقت آپ کا حتمی موقف کیا ہے؟ وی پی این کا استعمال کرنا یہ شرعی ہے، غیر شرعی ہے؟ دیکھیے، میں اس کے پس منظر میں جانا چاہوں گا. میرا ایک جمعے کا بیان تھا، جمعے کے بیان میں ایک لفظ وہ رہ گیا تھا شامل ہونے کے، جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا. لیکن اس سے پہلے وی پی این کے حوالے سے کونسل جب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب چیئرمین تھے بہت سخت فیصلہ دے چکی ہوئی تھی کہ وی پی این کو بند کیا جانا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ میں چودھری عبدالعزیز جو جسٹس ہیں انہوں نے
6 مارچ 2025 کو سوشل سائٹس کے اوپر جو مذہبی توہین کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا. اس میں انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وی پی این کو بند کیا جائے اور ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ ان تمام سائٹس کو بھی بند کرے. دیکھیے کونسل نے اس کے اوپر جو بہت تھورلی ڈسکشن کے بعد بات کی ہے وہ ہے بالکل ٹھیک سر. اس کے بعد کیونکہ ایک بہت بڑی ڈسکشن شروع ہو گئی تھی کیونکہ سبھی وی پی این کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, نہ صرف ہم بلکہ وزیر اعظم صاحب بھی, ملک کے دیگر وزراء بھی وی پی این کا استعمال کر کے ٹویٹر اور ایکس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب, پروگرام میں ساتھ موجود